اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اعتدال اسٹوڈیو میں رضوان امان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے تحصیل امیر حاجی محمد عقیل ڈمرہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پیر محمد عباس، سینئر نائب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن۔ ناظرین، ہمارا مقصد ان کو بلانے اوور آل ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال پہ بات کرنا تھا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈسٹرکٹ کی جو پوزیشن ہو چکی ہے، اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، لوگ گھروں تک محدود ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ دہاڑی دار طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حاجی عقیل ڈمرہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اعتدال اسٹوڈیو کو ٹائم دیا ہے، اور پیر محمد عباس صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو سر، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ پورا ضلع بند ہو چکا ہے، دکانیں بند ہیں، دہاڑی دار طبقہ پس رہا ہے۔ جو ایک سفید پوش طبقہ ہے جن کی سیلف رسپیکٹ ہے، اور وہ باہر گلی پہ یا سڑک پہ بھیک مانگنے یا راشن مانگنے کی قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اپنی سفید پوشی کا بڑی مشکل سے وہ بھرم قائم رکھ رہے ہیں، اور فاقوں کی ایک صورتحال ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں رضوان بھائی آپ کا اور آپ کے اس ٹی وی چینل کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی پاکستان کی بات کر لوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کی اس ملک کے اندر واحد قیادت ہے سینیٹر سراج الحق صاحب، جو اس وقت روڈوں پر ہیں، جو آئسولیشن وارڈ کے چکر لگا رہے ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، حیدرآباد میں، کراچی میں، پنجاب میں، لاہور میں، گجرات میں، اور ریلوے اسٹیشنوں پر وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے جو کمیونٹی کی برادری ہے، یہ جو خواجہ سرا لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے ہدایات دی ہے، اور عملی طور پر انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان پورے پاکستان میں 1.30 ارب کے قریب لوگوں تک راشن پہنچا چکی ہے۔ ان کے پاس مختلف سینیٹائزر اور ان کے پاس جو ہے ادویات وغیرہ، اور ڈاکٹروں کے لیے وہ جو ایک باقاعدہ سی ایک وہ ان کی ایک کٹ ہوتی ہے، وہ بھی جماعت اسلامی پاکستان نے الحمدللہ اپنے یعنی کہ توسط سے، کوئی سرکاری اس کی بہاف پر نہیں، اپنے ہی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مہیا کیے ہیں۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہادر قومیں وہ ہوتی ہیں جو جب ملک پر کوئی آفت آ جائے یا ملک پر کوئی کڑا امتحان آ جائے، تو بہادر قومیں ہوتی ہیں جو اس کڑے امتحان میں یعنی کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت ہوتی ہیں، اور ہر آزمائش کو اللہ کا امتحان سمجھ کر اس میں سے کر گزرتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں اور کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک میں یہ کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آؤں گا کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان نے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ضلع ڈی آئی خان کی حد تک ہم نے تقریباً 400 لوگوں کو، اس میں چنگچی کے ڈرائیورز ہیں، اس میں خواجہ سرا ہیں، اس میں ہماری یہ مسیح برادری کے لوگ ہیں، اس میں ہمارا وہ طبقہ جو بالکل یعنی کہ کسی کے آگے وہ اظہار خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اندر سے چور چور تھا، وہ زخمی تھا، ان کے گھروں میں فاقے تھے، لیکن وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ تک نہیں پھیلا سکتے تھے۔ تو ہم نے ان لوگوں کے گھروں کی دہلیز پر جا کر ان کو راشن مہیا کیا، اور جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا تھا الحمدللہ ہم نے الخدمت کے فاؤنڈیشن کے تعاون سے، لوگوں کے تعاون سے، اور جماعت اسلامی نے اپنی ٹیم کے یعنی کہ روبرو ہو کر ان لوگوں تک جو ہے اپنی امداد باہم پہنچائی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس پر کوئی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ قطع کلام معاف، بالکل یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور راشن ان کی گھروں کی دہلیز تک ان کو فراہم کیا ہے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں آپ ضلعی انتظامیہ کا کیا رول دیکھتے ہیں کہ آپ ضلعی انتظامیہ کے کردار سے کیا مطمئن ہیں؟ ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پہ تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیں گے؟ جی، ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ کو سب سے پہلے تو اس ڈی آئی خان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے والنٹیئرلی اس آزمائش کو عبور کیا اور والنٹیئرلی اپنے آپ کو گھروں میں انہوں نے بند کیا۔ ہم پہلے دن سے انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انتظامیہ کی کچھ میٹنگز میں بھی ہم گئے ہیں، اور ہم نے یہ اویئرنیس پیدا کی، جس طرح ہمیں کہا گیا، علماء اکرام کو کہا گیا، ہر مکتبہ فکر کا کہا گیا کہ آپ لوگوں تک جائیں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ اس کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ صرف ایک ہی علاج ہے کہ ان لوگوں کو گھروں میں
यानी कि महसूल कर दिया कर जाए, लें, इनको ठीक है। महफूज कर दिया जाए, तो ये वायरस ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। इसमें लोगों ने भी अपना बहुत कुछ कुर्बान किया है और लोगों ने ये बिल्कुल इसार किया है, इन्होंने कुर्बानी दी है, इन्होंने अपना जान माल सब कुछ कुर्बान किया है और अपने आप को घरों में बंद किया है। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल आई है कि हमने बिलखसूस डीसी साहब तक ये पैगाम भिजवाया है, एडिशनल जो चेयरमैन हैं जो इस कोरोना रिस्पांस के, उन तक हमने ये पैगाम भिजवाया है कि जी देखें, अब लोगों की कुव्वत सकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप गली महलों के अंदर जाएं तो गली महलों में बुरका पोश जो ख़वातीन हैं और बिल्कुल वो इंतहाई शरीफ नफ्स घरों की ख़वातीन हैं, वो इस वक्त अपने बच्चों के लिए, उनकी फाका कशी के लिए वो कतारों में लग चुकी हैं, बाहर निकली हुई हैं और लोगों से वो भीख मांग रही हैं, इमदाद की अपील कर रही हैं। तो इसमें खुदारा इंतज़ामिया को जो है वो कुछ किरदार अदा करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंतज़ामिया है या मुतलका कोई भी इदारे हैं जो राशन दे रहे हैं, वो क्या मुस्तहिक अफराद तक पहुँच रहा है? जैसे कि आपने कोशिश की है जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से कि मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचना चाहिए, क्या इस किस्म के जो दीगर इदारे हैं वो भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, इंतज़ामिया की तरफ से जी बिल्कुल किसी किस्म का कोई तावन नहीं है। इंतज़ामिया माँ सवाए मीटिंग और बस उनका आना जाना, कभी सर्किट हाउस में, कभी कमिश्नर बंगले पर, कभी किधर, इन मीटिंग्स पर वो इत्तेफाक कर रही है। अदरवाइज़ लोगों के लिए किसी किस्म का कोई भी रिलीफ इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने अपने तवस्सुत से पाक आर्मी से फिर रसाई की कोशिश की, पाक आर्मी से हमने वक्त लेने की कोशिश की जनाब ब्रिगेडियर साहब से, कि पाक आर्मी जो है वो एक हमारा ऐसा वो है, यानी कि कौम की एक उम्मीद है, आखिरी उम्मीद हमारी फिर आर्मी की तरफ होती है। तो हमने वो कोशिश की कि हम उनसे मिल लें और लोगों के हालात बता दें कि लोग इस वक्त फाका कशी में हैं और ख़ुदकुशियों पर खुदा न करे मजबूर हो जाएं या लूट मार शहर में शुरू हो जाए। तो उनकी तरफ से हमें मुस्बत रिस्पांस मिला, मुस्बत जवाब मिला और मैं बिल्कुल पाक आर्मी से मुतमईन हूँ कि उनके एक ज़िम्मेदार ने, जनाब कर्नल शकूर साहब थे जो उनको असिस्ट कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब से, उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता किया, हमने उनको सारी ये रोदात सुनाई और उनको अपना पेपर फाइल जो वर्क था वो हमने बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया और हमें ऑफ़र की कि हम पहले से इन लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना जो है वो दे रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी और जगह पर आप पॉइंट बनाना चाहते हैं तो हम आपको भी इन मज़दूरों के लिए जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना फराम कर सकते हैं। और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने कल इसाकी ग्राउंड में 110 लोगों को, इन्हीं मुतवस्सित तबके को और मज़दूर तबके को बिला तफरीक इन्होंने राशन फराहम किया है। मैं इस पर इनको खिराजे तहसीन पेश करता हूँ और पाक आर्मी को सलाम करता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम है जो 81 कतर के ज़रिए जी उस तरफ आते हैं। अच्छा, हम शुक्रिया अदा करते हैं पीर मोहम्मद अब्बास साहब का भी, जो सीनियर नायब सदर है नेशनल लेबर फेडरेशन के, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। हम इनसे पता करेंगे, पूछेंगे कि ये सारी जो सूरत हाल है इस कैफियत में जो एक दिहाड़ीदार तबका था, मजदूर तबका था जो घरों में बैठ गया है, आप उसको किस तनाज़र से देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले अमान साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और आपके साथ साथ आपकी टीम का भी कि आपने हमें यहाँ बुलाकर मौका दिया, इजहार ख्याल करने का मौका दिया और पिसे हुए तबकात की बात अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का आपने मौका दिया। आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। मेरे नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर हाजी मोहम्मद अकील डुमरा साहब ने तफसीलन बात की है और आपने दिहाड़ीदार तबके का सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं दिहाड़ीदार तबका जो है, यानी कि इस वबा और इस कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका, मिलों में, कारखानों में काम करने वाले, भट्ठों पर काम करने वाला मज़दूर मुतासिर हुआ है, और जो ताज़ा दिहाड़ी और चिंग रिक्शा वाले मुतासिर हुए हैं,
ریڑھا رکشہ والے متاثر ہوئے ہیں، ہاتھ ریڑھی والے متاثر ہوئے ہیں، اور بازاروں میں جو دکاندار بیٹھے ہیں، ایک ماہ سے جن کی دکانیں بند پڑی ہیں، یہ تمام لوگ مزدور طبقے میں آتے ہیں اور یہ بے حد متاثر ہوئے ہیں، اور آج یہ عالم ہے کہ ان کے گھروں میں فاقے ہیں، اور یہ تمام لوگ جن کو آپ اور میں سفید پوش طبقہ کہتے ہیں، سفید پوش طبقہ بالکل پس کے رہ گیا ہے، اور وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی نہیں رکھ پا رہے اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ اور جس طرح ڈمرا صاحب نے کہا کہ اچھے اچھے گھرانوں کی اور شریف گھرانوں کی عورتیں اور بچیاں اس وقت برقع پہن کر باہر نکل آئی ہیں، کیونکہ ان کے جو خامند ہیں، ان کے جو مرد ہیں، ان کی دکانیں بند پڑی ہیں، ان کی دیہڑی نہیں لگ رہی، ان کی ملیں بند پڑی ہیں، ان کے کارخانے بند پڑے ہیں، ان کی ورکشاپس بند پڑی ہیں، اور مختلف جو سرکاری دفتروں میں ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو وہ شریف عورتیں اس وقت برقع پہن کر باہر نکلی ہوئی ہیں، روڈوں پر ہیں، گلیوں پر ہیں۔ اچھا پیر محمد عباس صاحب، اگر ایسی صورتحال بتدریج قائم رہی اور ایسے یہ حالات آگے کرونا کی وجہ سے بڑھتے گئے اور لاک ڈاؤن کے جو دن ہیں ان میں وہ ایکسٹینڈ ہوتے گئے، تو آنے والے 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ عوام کا بہت سخت رد عمل ہوگا، کیونکہ اب ایک ماہ گزرنے کو ہے کہ لاک ڈاؤن شروع ہے، اور عوام کا خاص کر جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، اس کا بہت سخت رد عمل سامنے آئے گا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ کہیں یہ ملک خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حاجی عقیل صاحب، میں آپ سے یہ پتہ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی ٹائیگر فورس کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ گھر گھر تک راشن پہنچانے کو اس کو جو ہے نا اس کو شیور کریں گے کہ گھر گھر تک جو عمران خان ایک اسکیم لے کے آ رہے ہیں، اور ٹائیگر فورس کی بھرتی بھی ہو رہی ہے کہ ٹائیگر فورس ایز اے والنٹیئر کام کرے گی اور لوگوں کو راشن پرووائڈ کرے گی اور دکھی انسانیت کی خدمت کرے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا یہ جو اتنا بڑا جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، کیا اس کو وہ قائم رکھ سکیں گے، یا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہوگا؟ اب دیکھیں جی، عمران خان کی جہاں تک بات ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن انہوں نے اپنے آس پاس جو ہے 49 مشیر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی قابلیت اور کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ مشیروں پر اکتفا کرتے ہیں اور مشیروں سے مشورے کرتے ہیں، اور مشیر جو ہیں وہ ان کو نئے نئے تجربات دیتے ہیں۔ یہ جو ٹائیگر فورس کی بات ہے، ٹائیگر فورس بھی اسی طرح ثابت ہوگی جس طرح اس کے دائیں بائیں وہ آٹا چور اور چینی چور برآمد ہوئے ہیں، یہ ٹائیگر فورس بھی سیم اسی طرح ہی ثابت ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے پاس اتنے بہترین رضاکار موجود ہیں، پاک آرمی موجود ہے، پولیس موجود ہے، اس سے بڑھ کر اس وقت اسکولوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، ہمارے پاس اساتذہ کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے، پولیو ورکرز کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے یہ ٹائیگر فورس کا جو قیام ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی پالیسی ہے۔ اور آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ علی امین خان MNA ہیں ہمارے اور وفاقی منسٹر ہیں، وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہیں، وہ DI خان میں 3-4 مرتبہ آئے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے سرکولر روڈ پر جا کر مختلف چیک پوسٹوں پر پولیس والوں کو کچھ نقدی دی ہے بطور انعام، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بطور رشوت اس کو کہہ لیا جائے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ DPO صاحب بھی ان کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں تو DPO صاحب نے ان کو کہنا تھا کہ جی یہ کسی انعام کے یا کسی آپ کی اس کے توجہ کے طلبگار نہیں ہیں، ان کو تو حکومت پاکستان باقاعدہ ان کی پے کرتی ہے، ان کو ڈیوٹی دیتی ہے، اور یہ فرض شناس لوگ ہیں، یہ آپ کے ان انعامات پر نہیں ٹھہرے ہیں۔ آپ کی اگر توجہ کے کوئی طلبگار ہیں تو وہ اس ضلع کے رہائشی ہیں جنہوں نے والنٹیئرلی اپنے آپ کو بند کر لیا ہے اس آزمائش سے نمٹنے کے لیے۔ اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں عقیل صاحب کہ یہ جو سینٹرز کا قیام ہوا ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ ہوتا ہے جہاں پر خواتین کو پیسے مل رہے ہیں، تو اس کے بھی انہوں نے مختلف فیز بتائے ہیں کہ پہلے فیز میں جو ہے BSP کے لوگوں کو ملے گا، پھر جو ہے نا ان کے مزید بھی 2 فیز ہیں،
تو وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کسی بھی سینٹر پہ اگر آپ وزٹ کر لیں تو وہاں پر آپ کو سینکڑوں کہہ لیں یا ہزاروں کی تعداد میں خواتین ملتی ہیں. وہاں پر کسی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. کیا ان لوگوں کو کرونا نہیں ہو سکتا یا وہ کرونا سے کوئی بالاتر مخلوق ہے جو وہاں پر سینٹروں میں اتنی بڑی تعداد میں, یا وہاں پر کوئی اتفاق 144 نہیں لگتا؟ آپ کے خیال میں کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا مطلب ہے جو حکومت اتنا بڑا انیشیٹو لے رہی ہے اور عوام کا پیسہ عوام تک صحیح ڈلیور نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں جو اگر وہ پیسہ ان کو اے ٹی ایم کی صورت میں دیتے یا ان کو گھر میں وہ نقدی پہنچا دیتے, کوئی میکنزم بناتے, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ کسی سینٹر میں 1500 2000 کا جو کراؤڈ ہے وہاں پر بھی تو کرونا کی وبا پھیل سکتی ہے اور اس سے بہت سارے دیہات یا بہت سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونین کونسل متاثر ہو سکتی ہیں. تو کیا ایسا لائحہ عمل ہونا چاہیے تھا جس سے یہ عوام فیسیلیٹیٹ بھی ہوتے اور عوام کو اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو تکلیف بھی نہ ہوتی؟ جی بالکل, اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ڈی آئی خان کے جو لوگ ہیں یہ میٹھے پرخلوص اور انتہائی سادہ لوگ ہیں, اور اس وقت ان کی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ اتنے اندر سے بیچارے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب اس کرونا وائرس کے ڈر سے زیادہ ان کو اپنے بچوں کی بھوک کا اور ان کی صحت کا, اب بھوک کی وجہ سے جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں اس کی زیادہ فکر ہے, جس وجہ سے ان جگہوں پر رش ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ضلعی انتظامیہ نے یا ٹی ایم ایس نے بالخصوص بازاروں پر جو وہ واک گیٹ لگائے ہیں, اسپرے والے جو گیٹ لگائے ہیں سینیٹائزر کے ساتھ, ان گیٹوں کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ان سینیٹرز پر جو ہے نا لگا دیتے تاکہ وہ جو آنے والے جانے والے لوگ ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں 12,000 سے, یہ ان کی صحت کا کچھ نہ کچھ خیال ہو جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اسکول اس وقت خالی ہو چکے ہیں, سرکاری بلڈنگیں موجود ہیں اور ہر یونین کونسل میں ہر علاقے میں اسکول پرائمری مڈل ہائی اسکول قائم ہے, تو یہ کیوں نہیں بہتر ہوتا کہ یہ ان اسکولوں میں ہی اپنے اپنے علاقوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے اور ادھر ہی سینٹر بنا لیتے, اس سے عوام بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور رش کا باعث بھی یونین کونسل لیول پہ آپ کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یونین کونسل لیول پہ اگر یہ سینٹر بن جاتے تو رش بھی نہ ہوتی اور عوام فیسیلیٹیٹ بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ میں مزید آگے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, یعنی کہ لوگوں میں جو ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے, لوگ ہمارے ڈی آئی خان کے لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم لائنوں میں کھڑے ہو جائیں اور ہمیں کوئی پیسے دے رہا اور ہم پیسے لے رہے ہوں. نہیں, یہ اگر ان کے لیے حکومت کوئی باقاعدہ بندوبست کر لے, اور ابھی تو اشتعال دیا جا رہا ہے کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا, بالکل وہ مستحق لوگ ہیں, وہ ان کو بھی دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں پہلے جو یہ لاک ڈاؤن سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں بالخصوص سٹی کے لوگ, ان کی طرف انہوں نے کسی قسم کا فوکس نہیں کیا اور توجہ نہیں دی ہے. یہ بات خطرناک ہے اور اس سے جو ہے وہ اشتعال بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے اندر وہ احساس محرومی بھی پیدا ہو رہا ہے. اچھا بھائی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کل مختلف قسم کے افواہیں یا خبریں گردش کر رہی تھی کہ بازار کھل جائیں گے, کچھ دکانوں کو چھوٹے جو بزنس مین ہیں یا چھوٹے دکاندار ہیں ان کو کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ ان کے گھر کا چولہا جل سکے. اور تو دوسری طرف یہ بھی موقع تھا کہ ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا کہ کوئی بندہ دکان کھول کے بیٹھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی صورتحال میں جب غریب لوگ جو جن کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور وہ دکانوں کی طرف آئے, انہوں نے دکانوں کے شٹر اٹھائے ہیں تو پولیس نے ان کو اٹھا لیا ہے یا پولیس نے ان کو منع کر دیا ہے. تو آپ اس ساری اوور آل صورتحال کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح ہے جی کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستانی قوم ایک جرأت مند قوم ہے اور امتحان کی اس گھڑی میں اور کرب کی اس کیفیت میں انہوں نے والنٹیئرلی یہ اپنے آپ کو گھروں میں محصور کیا ہے. لیکن انتظامیہ جو ہے اس کی طرف سے کسی قسم کا ان کو کوئی سچی بات بھی ان کو کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ پہلے دن سے پولیس نے جو اعلانات کیے ہیں کہ جی بس 28 تاریخ کو دکانیں کھول دی جائیں گی اور کاروبار بحال ہو جائے گا, اس کے بعد 28 کے بعد 30 ہو گیا, پھر 5 تاریخ ہو گیا, پھر اسی طرح کرتے کرتے جی وہ انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ بس جی 14 تاریخ کو سب چیزیں انشاءاللہ بحال ہو جائے گی, کاروباری سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی. تو اب 14 تاریخ یعنی کہ یہ جو 20-22 دن کا وقفہ تھا, اس میں جو لوگ تھے ان کی جیبیں بالکل خالی ہو چکی ہیں, ان کے گھروں میں آٹے کے ڈرم بالکل خالی ہو چکے ہیں, اور دکاندار محلے کے جو دکاندار ہیں ان کو اب ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اسی نیت پر پہلے سے ادھار لے لیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی کاروبار کھلیں گے 14 تاریخ کو ہم 1-2 دن کے اندر آپ کو آپ کی رقم لوٹا دیں گے.
تو اب 14 تاریخ کو وہ ایک یعنی کہ ایک اس کیفیت میں تھے کہ بس جائیں گے اور الحمدللہ بسم اللہ کر کے اپنے کاروبار پر شروع ہو جائیں گے، ہمیں کوئی حکومتی امداد اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن 14 تاریخ کو جیسے ہی لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو پولیس انتظامیہ نے انتہائی ہتک امیز رویہ ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا، یعنی کہ ان کو مارا، گھسیٹا، ڈنڈے مارے، ان کی ہتک عزت کی، ان کے کپڑے پھاڑ کر ان کو تھانوں میں لے گئے اور ان پر ایف آئی آریں جو ہے وہ کاٹ دی گئی. میں اس پیغام کے ذریعے اور اس میسج کے ذریعے ڈی آئی جی صاحب سے اور آئی جی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر جو آپ نے کہ آپ کے پولیس نے جو تذلیل کی ہے بس وہ کافی ہے، ان کے ساتھ مزید ایف آئی آر کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو کرونا ہے اس کی ابھی تک کسی وبا جو ہے یہ ٹلی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ 10 15 20 دن مزید بھی جو ہے وہ اپنی دکانیں بند کر لیں گے اور ایک وقت کھائیں گے ایک وقت نہیں کھائیں گے. لیکن سب سے اہم میسج یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے تو ہمارے لوگ نہ عیاشی مانگتے ہیں نہ مٹھائیاں مانگتے ہیں، یہ آٹے کا تھیلا، گھی اور دال اور چاول مانگتے ہیں. اگر یہ ان کو فراہم کر دیے جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک ماہ بھی مزید بیٹھ جائیں گے. یہ بغیر کپڑوں کے اور بغیر جوتی کے یہ عید بھی گزار لیں گے گھروں کے اندر، لیکن ان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ راشن ان کو فراہم کر دیا جائے. اچھا عباس صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو سینیٹائزر گیٹ لگے ہیں پورے ڈی خان کو کور کیا گیا ہے اور مطلب کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی شہر سے اندر انٹر ہو تو وہ سینیٹائز ہو کے گھر کی طرف جائے. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینیٹائزر گیٹ لگے ہیں ان کو کہاں پر نصب ہونا چاہیے تھا اور کیا یہ واقعتاً فنکشنل گیٹ ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے. جن کا میڈیکل کے ساتھ تعلق ہے یا پیرا میڈیکل کے لوگ ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا وہ لوگ جو تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں تو یہ باتیں بھی گردش میں آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی سپرے نہیں ہے، پانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں جیسے کہ اوورال کاروباری سرگرمیاں اس سے متاثر ہوئی ہیں، وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو چکی ہیں اور بس اب بچے گھروں کو بیٹھ گئے ہیں اور ابھی تو چھٹیاں ہو گئی ہیں. چھٹیوں کے بعد کیا حکومت کو یہ اقدام کرنا چاہیے کہ ہر اسکول میں اس قسم کو ایک سینیٹائزر گیٹ ہونا چاہیے جہاں پر جب بچے اسکول میں انٹر ہوں یا جب اسکول سے وہ نکلیں تو وہ وہاں سے سینیٹائز ہو کے نکلیں تاکہ ان کو ایک پروٹیکشن اور ایک تحفظ کا ایک محفوظ ماحول میسر ہو سکے؟ بالکل. ہر سکول کے گیٹ پر، چاہے وہ پبلک سکولز ہیں یا سرکاری سکولز ہیں، ان کے گیٹوں پر یہ سینیٹائزر گیٹ ہونے چاہیے. لیکن امان صاحب، اس پریس کانفرنس کی وساطت سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، فیس بک آپ بھی دیکھتے ہوں گے، حاجی صاحب بھی دیکھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار، میرا اپنا ٹچ موبائل تو نہیں ہے لیکن کسی یار دوست کے ٹچ موبائل سے فیس بک دیکھ لیتا ہوں. تو اندیشہ یہ ہے کہ شاید یہ تعلیمی سال بچوں کا ضائع ہو جائے. تو میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور ضلعی اور ڈویژنل سطح کے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے بچوں پر رحم کریں. ٹھیک ہے، یہ وبا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وبا کا علاج بھی ہے، حفاظتی اقدامات بھی ہیں. اگر حفاظتی اقدامات کر دیے جائیں تو بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اور امان صاحب، آپ نے حاجی صاحب سے ایک سوال کیا لیکن حاجی صاحب نے اچھا جواب دیا، لیکن یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس پر تھوڑا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت نے جو کرائٹیریا دیا ہے، جو طریقہ کار وضع کیا ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن اور تمام مزدوروں کی تنظیمیں اس کو یکسر مسترد کرتی ہیں. یہ جو طریقہ کار وضع کیا ہے عمران خان نے اور اس کے مشیروں نے، یہ بالکل 100% نہیں بلکہ 200% غلط ہے. یہ جو ریلیف مختلف ملکوں سے مل رہا ہے اور عمران خان وزیر اعظم روز آ کر ٹی وی پر پیغام دیتے ہیں
بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اور اندرون ملک مخیر حضرات کے لیے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور اس میں آپ پیسے جمع کریں. اور امریکہ نے بھی امداد دی ہے, سعودیہ نے بھی امداد دی ہے, اور دیگر ترکی نے بھی امداد دی ہے, اور دیگر ملک بھی امداد دے رہے ہیں. یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ امداد کہاں جا رہی ہے, اور یہ ان غریبوں سے پیسے مانگتا ہے جو پہلے سے پسے ہوئے ہیں. اور یہ جو اس نے کرائٹیریا دیا ہے, ٹھیک ہے, بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا نام تبدیل کر کے اس نے اس کو احساس پروگرام کا نام دے دیا ہے. اور یہ لوگ, ان کو کوئی اب نہیں مل رہا بلکہ 10 سالوں سے یہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ جو ریلیف ہے, ریلیف پیکیج جو اس نے غالباً 140 ارب ریلیف پیکیج کا جو اعلان کیا ہے, یہ صرف اور صرف جو لاک ڈاؤن کے متاثرین ہیں, جو کرونا وائرس کے متاثرین ہیں, ان کے لیے ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو آج دن تک نہ راشن کا کوئی دانہ ملا اور نہ ریلیف پیکیج میں سے کوئی دھیلا ملا. اب اس نے کرائٹیریا جو بنایا ہے کہ ایک بندہ, چاہے وہ دکاندار ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ بٹھے پر کام کرنے والا مزدور ہے, چاہے وہ ملوں اور کارخانوں میں کرنے والا مزدور ہے, چاہے وہ مختلف سرکاری دفاتر میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں, اگر وہ 1000 روپے کا بیلنس ڈالتا ہے تو وہ اس کا مستحق نہیں ہے. اگر اس نے مسلمان ہے اور اس نے عمرہ یا حج کیا اور عمرہ اور حج کی ادائیگی کے سلسلے میں پاسپورٹ بنا لیا تو وہ مستحق نہیں ہے. اگر اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو عمرے اور حج کے لیے بھیجا اور پاسپورٹ بنوائے تو وہ بھی مستحق نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی کی رجسٹریشن اس کے نام پر ہے تو وہ بھی مستحق نہیں ہے. میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کنٹینر پر ٹھہر کر بڑی بڑی بھڑکیں آپ نے ماری تھی اور اس عوام کے لیے آپ نے بہت کچھ کرنے کا کہا تھا اور وعدے کیے تھے, لیکن تمام وعدے آپ کے دھرے کے دھرے رہ گئے اور آپ کی حکومت ٹوٹلی طور پر ناکام ہو چکی ہے. اور آپ کے جو مشیران ہیں, کوئی آٹا چور ہے, کوئی گھی چور ہے, اور کوئی اس دنوں میں ماسک بنا کر اربوں اور کھربوں روپے اس نے کمائے ہیں. تو کیا آپ کی یہ پالیسیاں ہیں کہ ملک میں ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ میرا جہانگیر ترین آٹا اور گھی میں اربوں کھربوں روپے کما لے, میرا ظفر مرزا ماسک بنا کر اربوں کھربوں روپے کما لے؟ کیا آپ کی یہ پالیسیاں ہیں؟ شروع دن سے جب سے آپ بیٹھے ہیں, کبھی مہنگائی کے نام پر عوام کو لوٹا گیا, کبھی ٹیکسز کے نام پر عوام کو لوٹا گیا, اور اب کرونا اور لاک ڈاؤن کے نام پر آپ عوام جو صحیح کسر وہ بھی آپ نکال رہے ہیں. تو ہم اس کرائٹیریا کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور وفاقی حکومت سے استدعا کرتے ہیں کہ خدا را اس کرائٹیریا کو تبدیل کرو. جو لاک ڈاؤن کہ جو حقیقی معنوں میں متاثرین ہیں بالکل ویریفیکیشن کرو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی کو نوازیں ہمارے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر. اگر ایک بندے کی مہینے سے دکان بند ہے تو وہ 200% مستحق ہے. اگر ایک بندہ مہینے سے اگر اس کی دیہاڑی نہیں لگ رہی وہ مستحق ہے. ایک بندہ مہینے سے اس کی مزدوری نہیں لگ رہی وہ مستحق ہے. ایک بندہ مہینے سے اس کو ڈیلی ویجز نہیں مل رہی وہ مستحق ہے. بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام والوں کو تو آپ بعد میں بھی دے سکتے تھے, پہلے ان کو سنبھالو, ان کو ریلیف دو. اگر آپ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنا. اگر آپ ان کو ریلیف پیکیج میں سے 12,000 جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے آپ دے دیں, آپ ان کو راشن دے دیں, تو ایک مہینہ مزید بھی یہ گھروں میں بیٹھ کر حکومتی اقدامات کی پیروی کریں گے اور اس کی تعمیل کریں گے. اچھا, اس میں پیر عباس صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کرائٹیریا عمران خان کی حکومت نے بنایا ہے کہ
یہ جو امداد ہے ان لوگوں کو ملے گی جن کے پاسپورٹ ہیں، ان کو نہیں مل سکتی، یا جن کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی نہیں مل سکتی. تو یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ ہے، غریب ہے، یا کوئی فقیر ہے، یا کوئی بہت ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے کوئی صاحب استطاعت حج کے لیے لے کے جاتا ہے، اس کا پاسپورٹ بنا دیتا ہے، یا ایک چھوٹا سے چھوٹا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دکاندار بھی ہے تو اس کا بھی اکاؤنٹ لازمی ہوگا، کہ جیسے حکومت پاکستان نے خود ہی کہہ دیا کہ تھرو پراپر ہر چیز اکاؤنٹ کے تھرو ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے جب پاسپورٹ والا بھی نہیں، اس کو بھی رقم نہیں مل سکتی، دکاندار کو بھی نہیں مل سکتی، تو پھر یہ رقم کس کو ملے گی؟ یہ رقم آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو مل رہی ہے جو 10 سال سے مستفید ہو رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت. اس نے نام تبدیل کر کے اس کا نام احساس پروگرام کر دیا. یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایک غریب آدمی کو کوئی مخیر حضرات وہ عمرے پر یا حج پر بھیج دیتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کوئی متاثر ہوا ہے، سوال یہ نہیں کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوا ہے تو وہ مستحق ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں چاہے وہ امیر طبقہ تھا چاہے وہ غریب طبقہ تھا، وہ کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ضرور ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب، آپ اوور آل کیا ویو دینا چاہیں گے اس پہ؟ یہ جو پوری صورتحال چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب کیا حکومت کو کیا ایسا کون سا میکنزم اختیار کرنا چاہیے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، مستحق افراد ہیں، ان تک وہ رقم بھی پہنچنی چاہیے؟ جو سینٹرز پہ جو رش ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اوور آل آپ اپنے کیا ویو؟ اوور آل یہ ہے جی کہ میرا اس کو آپ آخری پیغام بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ آخری امید بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امیر جماعت محترم نے سراج الحق صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ لوگوں کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہی اس بلا کو ٹال دے. ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور ہمارے میں اتنی قوت ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس کا کوئی ریلیف دے سکے. اور پھر اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آخری امید پاک آرمی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ حکومت سے، حکومتی جو ایک مشینری ہے یا حکومت ہے، آپ حکومت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور آپ جو ساری امیدیں ہیں وہ پاک فوج سے اور عدلیہ سے وابستہ کر رہے ہیں؟ بالکل. یہ تو اس میں پاک فوج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کی تاریخ میں لازوال قربانیاں بھی دی ہیں، اور پاک فوج جو ہے اگلے محاذوں پہ لڑی ہے. جیسے آج ہمارے ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں، آج ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں، آج بھی ہماری جو فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز کے جتنے ادارے ہیں وہ شانہ بشانہ ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں. تو پاک آرمی کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ عدلیہ کو دیکھیں جی، اس وقت ہائی کورٹ بند ہے، جج صاحب چھٹی پر ہیں، اور کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے، ان کے ججز صاحبان نے ریمارکس دیے اور حکومت کو نااہل قرار دیا، اور حکومتی وزیروں مشیروں کو ایک کالا چٹھا قرار دیا کہ یہ کالا دھندا ہے گروپ پہ، بس میٹنگیں اور ان کے یہ لوازمات، پروٹوکول اور یہ انہی چیزوں پر ہیں. حکومت سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور عدلیہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سموٹو ایکشن لینا چاہیے. اس ڈی آئی خان کے ڈیرہ بینچ کو، ہائی کورٹ کے، اس کو سموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کس طرح ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ لائن پولیس میں جا کر ڈی پی او صاحب کے ساتھ شہدائے پولیس کو راشن کا تقسیم کرتا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ شہدائے پولیس، ان کی قربانیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہیں، ان کی قربانیاں ایک لازوال تاریخ رکھتی ہیں. ہماری ڈی آئی خان کی اور ہمارے پاکستان کی آنے والی نسلیں ان کی قربانیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن آئین پاکستان نے، حکومت پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو 80 لاکھ، 1 کروڑ ان کو ریلیف دیا ہے، ان کو پلاٹ دیے ہیں. ان کی بیویوں کو جب تک ان کے بچے جوان نہیں ہو جاتے اتنے تک ان کو فل جو ہے وہ تنخواہ دے رہی ہے. ان کی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے شہداء کی قربانیوں کو اس پیکج میں تولنا یہ ایک سازش ہے، یہ اپنا سیاسی ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈی پی او صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، اور ڈی پی او صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ علی امین صاحب آپ جائیں ان لوگوں کی طرف جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو گھروں میں ہیں.
हमारे लोगों को आईन पाकिस्तान ने, दस्तूर पाकिस्तान ने बहुत कुछ नवाजा है, ये इस तरह के मुस्तहिक नहीं है। अगर किसी और मौके पर इनको कुछ दे दीजिएगा, इस मौके पर आप जाइए उन लोगों के पास जो इस वक्त लॉकडाउन से मुतासिर हैं, तो इस पर आला अदलिया को समोटो एक्शन लेना चाहिए। जो रोडों पर अली अमीन ख़ान ने चौकों पर जाकर पुलिस के नौजवानों में रकूम तकसीम किए, इस पर समोटो एक्शन लेना चाहिए। और इसी के साथ ये जो टाइगर फोर्स का क़याम है, और सुनने में आया है कि अली अमीन ख़ान ने अपने बंगले पर सरकारी राशन जो है वो अपने बंदों को नवाजा है पिकमो और डाटसनों की सूरत में, तो ये वही चोर और चोर वाली कहानी है, 40 अली बाबा 40 चोर वाली कहानी शुरू हो चुकी है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकारी राशन को फ़ौज अपने हाथों में ले, और फ़ौज जो है उसके पास सलाहियत भी है, उसके पास रज़ाकार भी मौजूद हैं, उसके पास तजर्बात भी मौजूद हैं। जिस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जंग में, राय निजात में, राय रास्त में और 2010 के सैलाबों में भी, 2010 के सैलाबों में अगर हम देखते हैं, या 2005 के ज़लज़ले में भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी पाक आर्मी की बेशुमार खिदमत आवाम के लिए एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज जो है ये अपनी इस पाकिस्तानी कौम को और इन लॉकडाउन के मुतासरीन को संभाल सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अच्छा अकील साहब, हम देखते हैं कि सहाफ़ी इस माशरे का वो पिसा हुआ तबका है कि जो छोटी सी छोटी खबर से लेके बड़ी सी बड़ी खबर तक हाईलाइट करते हैं, इशू उजागर करते हैं। सारा दिन वो भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए, सर्दी है गर्मी है, बाहर फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो सहाफ़ी भी तो इस माशरे का एक पिसा हुआ तबका है, लेकिन कभी भी हुकूमत ने कोई सीरियस किस्म का सहाफ़ियों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, या कोई इस किस्म का इकदाम नहीं किया कि उनको भी फैसिलिटेट किया जा सके, कि उनका घरों में भी बच्चे होंगे, वो भूख प्यास से बलक रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर सहाफ़ी साहिब इस्तात हो और उसके पास हो। जो फील्ड का सहाफ़ी होगा, जो बाहर मैदान में लड़ रहा होगा, कलम के ज़रिए जिहाद कर रहा होगा, तो हो सकता है उसके घर में भी बहुत सारी मजबूरियाँ हों, बहुत सारी उसके साथ भी ज़रूरतें जुड़ी होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ियों के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए था, ज़िली इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए था? जैसे कि हम पिछले दिनों देखते हैं कि कुछ सहाफ़ियों को राशन से नवाजा गया, तो फिर उसके बाद उनकी लिस्टें भी आउट की गई और पूरे डी खान को बताया गया कि हम जो है सहाफ़ियों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये कैसा कदम था? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और आइंदा के लिए हुकूमत को क्या इस किस्म का कौन सा लाएअमल या कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिसके तहत सहाफ़ी फैसिलिटेट हो सकें, या जो ये माशरे का पिसा हुआ तबका है कम से कम इनके घरों के चूल्हे ठंडे ना हों? जी बिल्कुल, सहाफ़ी जो है वो अर्ज़ पाक का 5वां सतून करार दिया गया है, अहम हिस्सा है इस कम्युनिटी का, इस माशरे का, जो उजागर करता है मुस्बत पहलुओं को भी और मनफी पहलुओं को भी। इन्हीं के साथ वकला बरादरी है, हर वकील साहिब इस्तात नहीं है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। और डॉक्टर्स की आपने बात की, बिल्कुल डॉक्टर्स को हम सलाम पेश करते हैं, ख़ासकर उन डॉक्टर्स को जो वॉलंटियरली वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत आम शहरी को और रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, वो किसी और तबके के पास क्या जाएगी और क्या करेगी। आपने कई मरतबा अपने कलम के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इस बात को हाईलाइट किया है कि ये बड़े लोग जो हैं और बिलखसूस ब्यूरोक्रेसी जो है, ये 20-20 गाड़ियों और प्रोटोकॉल के साथ जाकर मीटिंगें करते हैं, और वहाँ पर सिर्फ मीटिंग होती है और बस चाय का कप होता है और टिशू होता है और बस लाखों रुपए मीटिंग की नज़र हो जाते हैं। अगर ये इन्हीं मीटिंग्स को मुस्तरद करके अगर ये कुछ इन्हीं मीटिंग्स की रकम इन सहाफ़ी हजरात के नाम कर दें, तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन अक्कासी भी कर लेंगे, इनको मुस्तकीन भी तलाश करके दे देंगे और इनको सही रिज़ल्ट भी फराम करेंगे। लेकिन इंतज़ामिया जो है ये बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से और ये CSS करके और पब्लिक सर्विस कमीशन करके आते हैं, इनको आवाम की कोई तर्जमानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये अपने एक जाविये के साथ और एक कागज़ के ऊपर एक अपने PA की कलम और उसको बस ये गाइडलाइन देते हैं कि इस तरह है और इस तरह है, और एक नक्शा खींचते हैं, जिसकी वजह से पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हुकूमत के अंदर आपको खिलबली नज़र आ रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 2020 जो है ये इमरान खान नियाज़ी की इस हुकूमत का आखिरी साल है और अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी लाए, इस कौम को जो है ना इससे निजात अता फरमाए और इस मुल्क को सही हाथों को तफवीज़ कर दे। यही मेरा पैगाम है और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये खान के लोग जो हैं, मज़दूर तबका है, चिंची रिक्शा के ड्राइवर हैं,
बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कसम पुरसी के हालात में हैं। लोग खुदा की कसम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मैंने जब पाक आर्मी से रसाई की कोशिश की और टेलीफोन पर मैंने कर्नल शकूर साहब से कहा था कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खुदारा आप इनके लिए कुछ कर लीजिए। तो मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने कुछ तो किया है, लेकिन इस पैगाम के ज़रिए फिर उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि एक कसीर तादाद जो है वो आपकी तरफ देख रही है और आपकी मुंतज़िर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी इस तकलीफ़ और कर्ब को भी दूर फरमाए, और साथ ही कश्मीरी मुसलमान जो तकरीबन 7 माह से इस लॉकडाउन का शिकार हैं, हिंदुस्तानी लॉकडाउन का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी भी इस तकलीफ़ को और कर्ब को उनको भी आज़ादी नसीब फरमाए और उनके हाल पर भी रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी मोहम्मद अकील डुमरा साहब और पीर मोहम्मद अब्बास साहब, आज के जो हमारे मेहमान थे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इत्तेदाल स्टूडियो से अपने मेज़बान रिजवान अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।